چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام 2 سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی بھی کیا فضیلت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن یہ آیت اس پڑھنے والے کے لیے نور ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الباسط۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا نام ہے۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ غلام عطار۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد احمد۔ محمد احمد، ماشاء اللہ۔ جی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد رضا۔ احمد رضا، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد احسن عرفان عطاری۔ محمد احسن عرفان عطاری، ماشاء اللہ، بہت اچھا نام ہے۔ جی، آپ اپنا نام بتائیے۔ محمد ارباز عطاری۔ محمد ارباز عطاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا، تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ پچھلے پروگرام سے اس بات کا اندازہ لگا چکے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں آیت مبارکہ کو سیکھنے سے پہلے عربی لینگویج کے الفابیٹس سیکھتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ان عربی لینگویج کے الفابیٹس کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، عربی لینگویج کے الفابیٹس کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ حروف تہجی کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی۔ اب عربی لینگویج کے الفابیٹس جو ہیں یہ ہیں 29 یعنی 29۔ کتنے ہیں؟ 29۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے یہ الفابیٹس۔ پیارے بچوں، پچھلے پروگرام کے اندر ہم 5 الفابیٹس سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 5 الفابیٹس سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ پیارے بچوں، آج جو ہمارا پہلا حرف ہے وہ ہے ہا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے درمیانے حصے سے آئے گی اور اسے ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ہا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ ہا ہا ہا۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے خا۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس کی آواز حلق کے اوپر والے حصے سے آئے گی اور اسے بھی ہا کی طرح ہم 1 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی خا۔ آپ بھی پڑھیے۔ خا خا۔ ہم اسے تھوڑا موٹا کر کر پڑھیں گے۔ ہمارا اگلا حرف ہے دال۔ جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے ہم ہا اور خا کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، یعنی دال۔ آپ بھی پڑھیے۔ دال دال۔ دال۔ ہمارا اگلا حرف ہے ذال۔
جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی اور اسے بھی دال کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی ذال۔ ہمارا اگلا حرف ہے را، جب ہم اس کی ادائیگی کریں گے تو اسے بھی ہا اور خا کی طرح ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور اسے تھوڑا موٹا کر کر پڑھیں گے، یعنی را۔ پچھلی پروگرام کے اندر ہم سورہ عصر کی پہلی اور دوسری آیت سیکھ چکے تھے، آج انشاءاللہ ہم سورہ عصر کی تیسری آیت سے ابتدا کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ پیارے بچوں، آج ہمارا سب سے پہلا حرف ہے حمزہ۔ پیارے بچوں، اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے زیر، کیا ہے؟ زیر۔ اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے زبر، کیا ہے؟ زبر۔ اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں یہ ہے پیش، کیا ہے؟ پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ پیارے بچوں، زبر، زیر اور پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اب حرکات کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی اسے ہم کھینچ کر آ نہیں پڑھیں گے، اسی طرح جھٹکا دے کر آ بھی نہیں پڑھیں گے، بلکہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے لام۔ پیارے بچوں، لام پر جو آپ 3 دانتوں والی شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں تشدید، کیا کہتے ہیں؟ تشدید۔ اب تشدید والے حرف کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ جی ہاں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، یعنی یہاں پر لام پر تشدید ہے تو اسے ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ اب پیارے بچوں، یہاں پر میں آپ کو حروف مدہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حروف مدہ 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 3۔ الف، الف، واو، واو، یا۔ یا۔ پیارے بچوں، اب حروف مدہ ہوں گے کب؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو وہاں الف مدہ ہوگا، اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ ہوگا۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ پیارے بچوں، اب حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ حروف مدہ کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا پہلا لفظ مکمل ہوا، تو آئیے میں آپ کو اس لفظ کی ہجے کر کر بتاتا ہوں۔ حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا۔ سمجھ میں آئی بچوں آپ کو؟ جی۔ پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے لام، کیا لکھا ہوا ہے؟ لام۔ اور لام پر کیا ہے؟ تشدید۔ اور تشدید کے بارے میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا ہے کہ اسے کس طرح پڑھتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو ہم 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق۔ تو یہاں پر ہم لام جو کہ مشدد ہے یعنی لام پر تشدید ہے تو اسے ہم ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے اور دوسری مرتبہ اس کی خود کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے، یعنی یہاں پر ہم اس لام کو اس لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا، آپ سب بتائیں؟ یا مدہ۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اب یا مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے ذال۔ پیارے بچوں، ذال ان حروف میں سے ہے جن کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ذال اور دوسرا حرف ہے زا۔ ذال اور زا، جب ہم ذال کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یعنی ذال، اور جب ہم
اس کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، یعنی زا۔ پیارے بچوں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر۔ کیا ہے؟ زیر۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ اور یا مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم یا ساکن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے نون۔ نون پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور زبر کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے کس طرح پڑھیں گے۔ جی احمد بھائی آپ بتائیں کہ جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھیں گے؟ جس حرف پر زبر ہو اسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ اب پیارے بچوں اس کے بعد آپ یہاں دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے حمزہ، اور حمزہ پر ایک شکل بنی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں اس شکل کو ہم کہتے ہیں کھڑا زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر۔ اور اس حمزہ کے نیچے جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زیر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زیر۔ اور اس حمزہ کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں الٹا پیش۔ کیا کہتے ہیں؟ الٹا پیش۔ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ پیارے بچوں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ہم کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ اب کھڑی حرکات کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑی حرکات کو بھی ہم حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ سمجھ میں آیا پیارے بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم۔ کیا ہے؟ میم۔ اور میم پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکے پڑھیں گے۔ جی ہاں بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا حرف ہے نون، اور نون پر کیا ہے؟ پیش۔ کیا ہے؟ پیش۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ واو ساکن۔ کیا ہے؟ واو ساکن۔ اور واو ساکن کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ اور واو مدہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی ہم واو ساکن کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا، تو آئیں اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، میم زبر ما، آم، آما، نون واو پیش نو، نون واو پیش نو، آمنو۔ آمنو۔ آپ کو ہجے سمجھ میں آئی بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے واو۔ واو پر کون سی حرکت ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے عین۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں عین پر لکھا ہوا ہے زبر۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ زبر۔ اور جس حرف پر زبر ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکے۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہے میم۔ کیا ہے؟ میم۔ اور میم کے نیچے کون سی حرکت ہے؟ زیر۔ یہاں لکھا ہوا ہے واو ساکن، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا۔ تو آئیے اس لفظ کی ہجے کر لیتے ہیں۔ عین زبر ع، عین زبر آ، میم زیر می، میم زیر می، عمی، آمی، لام واو پیش لو، لام واو پیش لو، عمیلو۔ عمیلو۔ سمجھ میں آئی بچوں آپ کو ہجے؟ جی۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے صاد۔ صاد پر لکھی ہوئی ہے تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی غلام اتار بھائی آپ بتائیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے دو مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق۔ ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے۔ تو یہاں پر بھی ہم صاد کو ایک مرتبہ اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی لام سے ملا کر پڑھیں گے، اور دوسری مرتبہ صاد کی حرکت کے مطابق پڑھیں گے۔ پیارے بچوں یہاں پر میں آپ کو ایک اور نئی بات بتاتا ہوں کہ جب ایک حرف متحرک ہو
जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लाम मुतहरिक है और इसके बाद वाला हर्फ साकिन हो, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वाव साकिन है और उसके बाद वाले हर्फ पर तशदीद हो, जैसा कि यहाँ पर स्वाद पर तशदीद है, तो अक्सर मर्तबा हम साकिन हर्फ को नहीं पढ़ेंगे, यानी लाम को डायरेक्ट स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और वाव साकिन को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों जी। यानी यहाँ पढ़ेंगे आमिलु स्वा। ठीक है बच्चों जी। समझ में आया जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम, और लाम के नीचे कौन सी हरकत है? जेर। तो यहाँ पर भी हम लाम को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। प्यारे बच्चों, हा भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। जब हम हा की अदायगी करेंगे तो हलक के दरमियाने हिस्से से पढ़ेंगे, और जब हम इस हा को पढ़ेंगे तो हलक के निचले हिस्से से पढ़ेंगे, यानी हा और हा। फर्क समझ में आ रहा है बच्चों जी। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ हा पर खड़ा ज़बर है, और खड़ा ज़बर को हम किस तरह पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम हा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है ता, और ता के नीचे क्या है? जेर। तो यहाँ पर भी हम ता को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों जी। तो इसी के साथ हमारा एक और लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है वाव, और वाव पर कौन सी हरकत है? ज़बर। फिर इसके बाद है ता, और ता पर कौन सी हरकत है? ज़बर। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अलिफ, और अलिफ से पहले क्या आ रहा है? ज़बर। क्या आ रहा है? ज़बर। और अलिफ से पहले अगर जबर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। अब आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि वावलीन और यालीन कब होगा। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, जब वाव साकिन से पहले जबर हो तो वहां पर वावलीन होगा। क्या होगा? वावलीन। इसी तरह या साकिन से पहले अगर जबर हो तो वहां पर यालीन होगा। क्या होगा? यालीन। क्या होगा? यालीन। वावलीन और यालीन। अब वावलीन और यालीन को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में है, इसे हम खींच कर या झटका देकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बगैर खींचे बगैर झटका दिए और नरमी के साथ पढ़ेंगे। यानी स्वाद वाव ज़बर सौ, स्वाद या ज़बर सोई, सौ सोई। समझ में आया बच्चों जी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा एक और लफ्ज़ मुकम्मल हुआ। तो आइए इसकी भी हिज्जे हम कर लेते हैं। ता ज़बर ता, ता ज़बर ता, वाव अलिफ ज़बर वा, वाव अलिफ ज़बर वा, तवा, तवा, स्वाद वाव ज़बर सौ, स्वाद वाव ज़बर सौ, तवा सौ। तवा सौ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले लफ्ज़ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बा, और बा के नीचे कौन सी हरकत है? जेर। कौन सी हरकत है? जेर। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है लाम। प्यारे बच्चों, लाम पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। अब जज़म वाले हर्फ को हम किस तरह पढ़ेंगे, तो इसके बारे में है कि जिस हर्फ पर जज़म हो उसे हम इससे पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ लाम पर जज़म है तो इसे हम इससे पहले वाले हर्फ यानी बा से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है हा। मैंने आपको अभी ही बताया था कि हा उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले हर्फ की जानिब। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कौफ। क्या लिखा हुआ है? कौफ। प्यारे बच्चों, आपको पता है कौफ भी उन हुरूफ में से है जिनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। कौफ और काफ, जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे हम बारीक यानी पतला पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों जी। तो यहाँ पर चूंकि कौफ है तो इसे हम मोटा कर कर पढ़ेंगे, और कौफ पर क्या लिखा हुआ है? तशदीद। तो यहाँ पर भी हम कौफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा इससे पहले वाले हर्फ यानी हा से मिलाकर, और दूसरी मरतबा इसकी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये लफ्ज़ भी मुकम्मल हुआ। तो आइए इसकी भी हम हिज्जे कर लेते हैं। ठीक है? जी। बा लाम ज़ेर बिल
با لام زیر بل حا قاف زبر حق قاف زبر حق بالحق بالحق قاف زیر قی قاف زیر قی بالحق بالحق. سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ جی. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی جانب. پیارے بچوں یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے، تو آپ میں سے کون اس کی ہجے کر کر بتائے گا؟ جی عبد الباسط بھائی آپ اس لفظ کی ہجے کر کر بتائیں. واو زبر وا تا زبر تا وتا واو الف زبر وا وتا وا صاد واو زبر سو وتا وا سو. ارے واہ، آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے ہجے کی. سبحان اللہ. تو آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے لفظ کی جانب. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے با. کیا لکھا ہوا ہے؟ با. اور با کے نیچے کیا ہے؟ زیر. پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف کیا ہے؟ صاد. اور پیارے بچوں صاد پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تشدید. پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے با ساکن. تو پیارے بچوں جو حرف ساکن ہو اسے ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ جی عبد الباسط بھائی آپ بتائیں. اس کو اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے کہ ساکن حرف کو ہم اس سے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پر با ساکن ہے تو اسے ہم اس سے پہلے والے متحرک حرف یعنی صاد سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. پھر اس کے بعد را کے نیچے کیا ہے؟ زیر. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لفظ بھی مکمل ہوا. تو آئیے اس کی بھی ہم ہجے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. با صاد زیر بس با صاد زیر بس صاد با زبر صب صاد با زبر صاد بس صب بس صبر را زیر ری را زیر ری بس صبری بس صبری. یہاں آپ جو گول دائرے کا نشان دیکھ رہے ہیں یہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے. اب جہاں بھی یہ نشان ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر کوئی بھی حرکت ہو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں را کے نیچے کیا ہے؟ زیر. را بھی حرکات میں سے ہے تو اس گول دائرے والے نشان سے پہلے کوئی بھی حرکت ہو تو ہم اس حرف کو ساکن کر دیں گے، یعنی را پر کوئی حرکت نہیں پڑھیں گے بلکہ اس سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. یعنی اسے ہم پڑھیں گے بالصبر. تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت بھی مکمل ہوئی. اس سورت کو ایک بار مل کر دہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی. اب میں آپ کو پڑھاؤں گا اور آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سمجھ میں آیا بچوں آپ کو؟ جی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ذکر نعمت. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں میرا نام محمد عمر محمد یونس ہے اور میں آج اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے مچھلی. مچھلی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی مخلوق ہے جو پانی میں رہتی ہے اور اس کے اندر ایک اسپائنل کورڈ بھی موجود ہوتی ہے اور جو کہ ہڈیوں کے جال میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے. پانی میں رہنا اور اسپائنل کورڈ کا ہونا دو ایسی خصوصیات ہیں جو ہر مچھلی میں پائی جاتی ہے. زیادہ تر مچھلیاں فن فش ہوتی ہیں جیسا کہ سیلمن فش جن کے پاس گلز ہوتے ہیں. یہ مچھلیاں اپنے گلز کی مدد سے پانی میں آکسیجن حاصل کرتی ہیں اور سانس لیتی ہیں. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مچھلیاں انڈے بھی دیتی ہیں؟ پیارے بچوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ مچھلیوں کی اسکن پر چھوٹے چھوٹے اسکیلز ہوتے ہیں جو کہ مچھلیوں کو موومنٹ کرنے اور تیرنے میں مدد کرتے ہیں. دوسری قسم کی مچھلیاں ایل جیسی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کی باڈی ورمز کی طرح پتلی ہوتی ہے. پیارے بچوں
ویل اور شارک جیسی بڑی مچھلیاں پانی میں زندہ بچے پیدا کرتی ہیں، جبکہ دوسری چھوٹی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں اور ان میں سے پھر بچے نکلتے ہیں۔ ویل اور شارک کی خوراک میں چھوٹی چھوٹی اسکوائڈ مچھلیاں اور دیگر سمندری اسپیشیز بھی شامل ہوتی ہیں۔ کچھ سمندر اسپیشیز تو اتنی حیرت انگیز ہوتی ہیں کہ وہ تقریباً انریل یعنی فیک لگتی ہے، جیسا کہ سی ڈریگن۔ مچھلیوں میں اسپیشل سینسر بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے اندر آواز، کیمیکلز، الیکٹرسٹی زیادہ تیزی سے ٹرانسمٹس اور ٹریول کرتی ہے، اس لیے مچھلیوں کی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہے، اور یہ مچھلیاں کسی بھی اسمیل کو سینس کر کے اپنا کام چلاتی ہیں۔ اور کچھ مچھلیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ الیکٹرک چارج ڈیٹیکٹ کر کے اپنا راستہ بناتی ہیں اور شکار تک پہنچتی ہیں۔ پیارے بچوں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مچھلیاں دنیا کے تمام حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرح کے دنیا کے 70% حصے پر پانی ہے اور مچھلیاں مختلف جگہوں پر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ دریا، جھیلیں، سمندر اور ندیاں اور تالاب وغیرہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اب تک سائنسدان 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں؟ کچھ مچھلیاں پانی کے اندر موجود پودے یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں کھاتی ہیں، اور کچھ مچھلیاں تو مائکروسکوپک پلانٹ بھی کھاتی ہیں۔ مچھلیوں کی خوراک میں انسیکٹس اور سپیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان مچھلیوں میں گلفام، رہو، مرغا اور تلاپیا کے علاوہ اور بہت ساری مچھلیاں شامل ہوتی ہیں۔ ان مچھلیوں میں سے کچھ بڑے آبی پودے بھی کھاتی ہیں۔ پیارے بچوں، کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گوشت خور ہوتی ہیں۔ ان کو شکاری مچھلیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان میں سنگھاڑا، سول، ملی اور دوسری مچھلیاں شامل ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کچھ مچھلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو رنگ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور وہ جگہ کے ماحول سے اپنا رنگ بدلتی ہے۔ ٹونا فش کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو 70 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے پانی میں تیرتی ہے۔ مچھلی کا تیل اور گوشت ڈپریشن، موٹاپا، دل کے امراض اور دیگر پریشانیوں سے بچاتا ہے اور ہومیوگلوبن بھی بڑھاتا ہے۔ مچھلی کے تیل میں موجود اومیگا دل کے امراض کے لیے ایک بہت مفید چیز ہے۔ پیارے بچوں، مچھلی کا تیل چھوٹے بچوں کی آنکھ اور دماغ کی گروتھ میں ایک بہت فائدہ مند چیز ہے۔ عام طور پر پہلے تو بادام کو دماغی صحت کے لیے مفید سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہ بات ڈسکور ہو چکی ہے کہ مچھلی کھانے سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے۔ مچھلی کا سب سے عمدہ گوشت کا حصہ وہ ہے جہاں پر مچھلی کی دم ہوتی ہے۔ تازہ گوشت اور چربی بدن کو تازگی بخشتا ہے۔ ہمارے ملک کی معروف مچھلیاں جیسے روہو، مورخا، تھیلا، سلور، لیڈی فش اور پاپلیٹ، سرمئی اور تلاپیا وغیرہ مچھلیوں میں شامل ہیں، اور ان مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کیمیکل فرٹیلائزر ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پشاور اور گرد و نواح میں بہنے والے دریاؤں میں 24 مختلف اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ لذیذ مچھلی شیر ماہی ہے، جو کیٹ فش کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری انفارمیشن؟ اب میں آپ کا ہوسٹ آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری انفارمیشن؟ بہت اچھی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ ہمارا یہ پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز نہیں دیکھ پائے، تو آپ ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو فالو کر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں مزید آیات اور نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔